صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بو بکر عمر عثمان ولی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، بو بکر عمر عثمان ولی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، ایمان کی روایت جن سے چلی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف اور جملہ خوبیاں پروردگار عالم کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، ساری مخلوق کا روزی رساں ہے۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدو اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، آج جس صحابی رسول کا تذکرہ آپ سماعت فرمائیں گے یہ سر نبی ہیں حذیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حذیفہ کا تعلق، آپ کے باپ دادا کا جو تعلق تھا وہ یمن سے تھا، اور یمان آپ کے باپ کا نام دراصل حسیل تھا، لیکن حسیل کے باوجود آپ کو یمان کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تو آپ نے اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کر دیا، قصاص کے خوف سے آگے مدینہ منورہ میں رہ گئے، اور مدینہ منورہ میں رہنے کے بعد بنو عبدالاشر سے تعلقات قائم کیے۔ رباب بنت کعب نام کی ایک عورت سے شادی کی جس سے حضرت حذیفہ پیدا ہوئے۔ حضرت حذیفہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت اس انداز سے کرتے تھے کہ آپ جب ایمان لے آئے، یعنی مکہ مکرمہ میں اپنے باپ کے ساتھ پہنچے کے بعد جب آپ ایمان لائے تھے، یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ باپ اور بیٹے کسی کام کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے، واپس آ رہے تھے کہ دشمنوں نے دیکھا کہ بدر کی لڑائی میں جانے کے لیے وہ لوگ پورے مستعدی کے ساتھ، پوری اپنے افواج کے ساتھ آ رہے ہیں۔ دونوں کو گرفتار کر لیا، یعنی حضرت حذیفہ اور آپ کے باپ حسیل کو دونوں گرفتار کرنے کے بعد پوچھا تم کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مدینے میں ہمارا چونکہ مکان ہے ہم اس لیے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ نہیں، تم محمد کی مدد کے لیے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم محمد کی مدد کے لیے نہیں، میں اپنے مکان جا رہے ہیں۔ اس انداز سے انہوں نے وعدہ وعید یہ لے لیا کہ آپ محمد کی مدد نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ جب آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے گزارش کی کہ اللہ کے نبی ہم کو راستے میں اس انداز سے ان لوگوں نے پکڑ لیا، اور اس کے بعد اس انداز سے گفتگو ہمارے اور ان کے درمیان ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک آدمی کی مجھے سخت ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود تم اپنے وعدے کو نبھاؤ، تم اس میں شریک مت ہو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وعدے کی جو قدر و قیمت تھی، جو امت محمدیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا، وہ یہ کہ باوجود ایک ایک آدمی کی قدر ہے، اس لیے کہ تعداد کے اندر زیادہ سے زیادہ مسلمان میدان بدر میں اگر ہو جائے تو بہتر ہے، یہ خیال تھا۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا کہ تم نے جو وعدہ ان سے کیا اس کو نبھاؤ، اللہ کی مدد ہمیں درکار ہے۔ اس انداز سے آپ نے باپ اور بیٹے کو تو علیحدہ کر دیا۔ لیکن جب غزوہ احد کا موقع آیا
تو اس وقت دونوں نے بڑی جوامردی کے ساتھ شریک ہوئے، لیکن چونکہ باپ معمر تھے اسی لیے سوید نامی اور ایک صحابی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عورتوں کو آپ رکھ چھوڑے تھے وہاں پر ان دونوں کو یعنی حسین کو وہاں پر رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد ہوا یہ کہ میدان کارزہ جب گرم ہو گیا اور لڑائی کے اندر لوگ لڑنے لگے تو اس وقت ان دونوں نے کہا کہ ہماری اپنی زندگیاں بیکار ہے، اور پھر وہ عربی کی ضرب المثل کے تحت تیرا باپ مر جائے تیرا باپ مر جائے یہ کہتے ہوئے اپنی اپنی تلواروں کو لیے اور میدان کارزار میں آ گئے، باوجود اس کے کہ معمر تھے۔ اور حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں یہ میرے باپ ہے، لیکن افراتفری کا ایسا عالم تھا کہ اس کے اندر مسلمانوں نے حضرت حسین کو یعنی ایمان کو انہوں نے شہید کر دیا، اور اس انداز سے جب یہ شہید کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دیت دینا چاہیے، یعنی ان کا خون بہا دینا چاہا کہ مسلمانوں نے انہیں ختم کیا، تو کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، اس انداز سے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دی تھیں۔ اس کے بعد 5 ہجری میں جب یہ تمام قبائل جمع ہو گئے، اور جسے احزاب کہتے، جنگ احزاب کے معنی خود تمام قبائل کا جمع ہو جانا، حزب کے معنی قبیلہ، یہ تمام قبائل کا جمع ہو جانا، اور مدینہ منورہ پر نعوذ باللہ اس ارادے سے حملہ کرنا کہ وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، تو اس کی تعداد ایک روایت کے مطابق 10,000، ایک روایت کے مطابق 12,000 بھی ملتی ہے، ایک روایت تو 24,000 کی بھی ملتی ہے، لیکن اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود کر یعنی 3.5 میل خندق صحابہ کرام کے ساتھ بنفس نفیس کھودتے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے تمام راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دیں، اور جو خندق سے نکلی ہوئی مٹی تھی وہ اس کو مدینے کی طرف آپ نے ڈال کر وہ اس کو ایسا بنایا گیا کہ دشمن کے تیر اور تلوار بھی وہاں پر کام نہ کر سکے اور کوئی دشمن اسے پھلانگ نہ سکے، اس انداز سے بھی آپ نے اہتمام فرمایا تھا، اور یہ 3.5 میل خندق تیار ہو گئی۔ اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ جنگ بڑی طویل ہو گئی، یعنی عرب کا خاصہ یہ کہ صبح سے شام تک لڑ لیں یا دوسرے دن لڑ لیں، اس کے بعد کوئی فتح یا ناکامی یا فتح ہو جائے، یہ ان کے لیے کافی تھا۔ لیکن ان کے ارادوں کے بالکل خلاف میں وہ لوگ تمام کے تمام یعنی اس پار خندق کے اس پار ہیں جن کی تعداد 10,000 ہے، 10,000 لوگوں کا کھانا پینا ان کا بندوبست کرنا، اور پھر یہ بڑی یعنی ان کے لیے دردسر بات ہو گئی۔ تو یہ معاملہ 28 دن تک چلتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے بعد ایسا کرم فرمایا مسلمانوں پر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا طفیل تھا کہ ہواؤں کے ایسے جھکڑ بھیجے کہ ان کے تمام ٹینٹیں اکھڑ گئیں تنابے سے، اور تمام چولہے سے ہانڈیاں گر گئی، ناک آنکھ کان تمام کے تمام ریت میں بھر گئے، وہ تمام جانور سردی سے تمام مرنے لگے۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں میں آ کر کہا کہ کون ہے جو جنت میں میری معیت چاہتا ہے، جنت میں میرا قرب کون چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ آواز لگائی، لیکن کوئی صحابی اٹھنے کے لیے اس لیے تیار نہیں، ایک تو سردی کی شدت، بھوک، دوسرا بھوک، اس انداز سے تمام کے تمام پڑے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی تو 4تھی مرتبہ آواز آئی تو کہا کہ حذیفہ بن ایمان ہے، تو کہا کہ اللہ کے نبی حاضر ہوں، کہا کہ جاؤ دشمنوں کے کیمپ میں، خبردار تلوار اور تیر نہ چلانا، اور اس انداز سے آپ نے ان کو بھیجا، کہا کہ وہ لوگ جو بات کر رہے ہیں اس بات سے مجھے باخبر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایتیں دیتے ہوئے حضرت حذیفہ بن ایمان کو آپ نے بھیج دیا۔ حضرت حذیفہ بن ایمان اس لیے کہ وہاں پر معاملہ یہ تھا کہ 10,000 تمام قبائل کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ رات کی تاریکی کے اندر حضرت حذیفہ اپنا راستہ بناتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر ابو سفیان بن حرب اپنے پیٹھ کے ایک زخم کو آگ سے سیک رہا ہے۔ اس وقت دل میں اس بات کا خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر منع نہ کیا ہوتا تو میں اس دشمن خدا کو اپنا نشانہ بناتا، یہ میری پوری زد میں تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی حضرت ابو سفیان بن حرب کے ساتھ تھیں، آپ نے کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا، بلکہ وہ تمام گفتگو آپ نے سن لی۔ وہ گفتگو میں یہ باتیں آئی کہ ابھی ہم خام ٹھہرنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے کہ تمام ہواؤں کے جو چکر چل رہے تھے، تمام کے تمام قبائل اپنے اپنے قبیلوں میں جانے کے لیے بڑا بے چین، اور صبح اٹھ کر ابو سفیان بن حرب نے دیکھا کہ تمام کے تمام قبائل ختم ہو گئے ہیں سوائے قریش کے، اور اس وقت کہا کہ چلو اب یہاں سے چلیں۔ تو اس وقت آ کر حذیفہ بن ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے چمٹ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمبل ان پر ڈال دی، اور اس کے بعد ان کو وہ گرمی محسوس ہونے لگی، اور پھر جب صبح یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خم یا نعمان کے نام سے ان کو اٹھایا جگایا نماز کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس انداز سے ان کو جو دعائیں دی، یعنی مدینہ منورہ قیامت کے دن قرب حاصل ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن ایمان کو وہ منافقین مدینہ کے تمام نام بتلا دیے تھے کہ کون کون منافق مدینہ منورہ میں ہے، اسی لیے حضرت حذیفہ بن ایمان کو سر نبی کہتے ہیں، یعنی رازدار نبوت، رازدار نبی حضرت حذیفہ بن ایمان ہے۔ حضرت حذیفہ بن ایمان کی والدہ محترمہ نے ایک مرتبہ کہا کہ بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کب تک نہیں گئے، کتنے دن ہوئے؟ کہا کہ اما جان بہت زیادہ دن ہو گئے۔ تو کہا کہ آپ فوراً پہنچ جاؤ۔ چنانچہ حضرت حذیفہ آگے اور نماز مغرب میں شریک رہے۔ نماز مغرب کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جب جا رہے تھے تو حضور نے پوچھا کہ پیچھے کون ہے؟ تو کہا کہ آپ کا غلام حذیفہ۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری ماں کو سلامت رکھے، اچھا رکھے، اس انداز سے آپ نے دعائیں دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ساتھ ان کو اپنی نماز میں شریک کر لیا، تو یہ نماز ایسی تھی کہ 2 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تو حضرت بلال نے آواز دی، یعنی صبح کی اذان حضرت بلال نے دے دی، یعنی پوری رات 2 رکعت نماز کے ادا کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حذیفہ بن ایمان کی رہی۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ آپ حافظ قرآن بھی تھے، یعنی حضرت حذیفہ حافظ قرآن بھی تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وابستگی حضرت حذیفہ بن ایمان کی کہ مت پوچھیے۔ تو حضرت عمر اپنے دور خلافت میں جس میں حضرت حذیفہ بن ایمان جس میت میں شریک ہوتے تو اس کے اندر حضرت عمر بھی شریک ہوتے، اور جہاں وہ اجتناب کرتے تو حضرت عمر بھی اجتناب کرتے۔ بسا اوقات حضرت عمر نے یہ بھی پوچھا اے حذیفہ یہ بتلاؤ کہ کیا ان میں میرا نام بھی ہے؟ اس انداز سے بھی آپ نے سوال کیا تو کہا کہ نہیں، آپ کا نام نہیں۔ لیکن حضرت عمر اپنی سیاست سے، اپنی فراست سے وہ تمام لوگوں کے نام یعنی سمجھ لیتے تھے کہ کون کون لوگ مدینہ منورہ میں منافق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں بھی آپ بڑے مشیر رہے، اور اس کے بعد پھر وہ موقع آیا جب آپ کوفے میں تھے کہ حضرت عمر نے لکھا کہ کوفے سے ایک فوج گرا دیے ہوئے نعمان بن مخرن کی مدد کرو، اور وہاں پر جو ایرانیوں سے جنگ ہو رہی ہے اس کے اندر تمام شریک ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن ایمان کوفے سے کچھ لوگوں کو لیے ہوئے، مجاہدین کو لیے ہوئے نعمان بن مخرن کی طرف آپ روانہ ہو گئے۔ تو حضرت عمر نے وقت سے پہلے بھیجتے ہوئے آپ نے کہا اللہ رحم کرے اس شخص کا تو سینہ تمام تیروں سے چھلنی ہو جائے گا، یعنی نعمان بن مخرن کے تعلق سے حضور نے حضرت عمر نے یہ فرما دیا، اور اس کے بعد کہا کہ اگر نعمان بن مخرن شہید ہو جائے تو اس کے بعد سپہ سالاری کے فرائض حضرت حذیفہ بن ایمان انجام دیں گے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ میدان کارزار کے اندر بڑی فراست کے ساتھ نعمان بن مخرن مقابلہ کرتے رہے، حضرت خالد بن ولید کے ساتھ بھی برابر کے شریک رہے، اور اس کے بعد آپ کا گھوڑا پھسل گیا۔ جب آپ گھوڑے سے گر گئے تو دشمنوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے، اور حضرت عمر کی وہ پیشن گوئی اس انداز سے تمام پوری ہوئی۔ لیکن معاملہ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت عمر نے دجلہ کے تمام علاقوں کے اندر آپ کو محتمم مقرر کیا، اور اس کے بعد مدائن کا گورنر بھی حضرت حذیفہ بن ایمان کو حضرت عمر نے بنایا تھا، اور اس کے بعد جب اپنے پاس آپ نے بلایا تو حضرت عمر ادھر بے چین کھجوروں کے جھنڈ میں ایک جھاڑی میں ایک ایسے مقام پر جو آ رہا ہے ایران کے راستے سے مدینہ منورہ، تو اس جھاڑی میں اس انداز سے بیٹھ گئے کہ باہر سے آنے والا تو دیکھ نہیں سکتا، لیکن اندر بیٹھنے والا باہر کے آنے والے راستے کے اوپر نظر رکھ سکتا ہے اور آنے والوں کو دیکھ سکتا ہے۔ تو چنانچہ اس جھاڑی میں بیٹھے ہوئے آپ انتظار کر رہے ہیں۔ حذیفہ بن ایمان ایسے فقیر منش آدمی تھے کہ وہ تمام کی دنیا کی خو بو چھو کر تک نہیں گئی، اس انداز سے بڑی سادگی کے ساتھ اپنے ٹٹو پہ بیٹھے ہوئے، بغیر زین کے ٹٹو پہ بیٹھے ہوئے، ایک جھولا ہے کہ لٹک رہا ہے، اس انداز سے آپ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے آ گئے۔ تو حضرت عمر جو مدینہ منورہ سے 5 میل دور آپ کا انتظار کر رہے تھے، فوراً جھاڑی سے نکلے اور انہوں نے لپٹتے ہوئے کہا کہ تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، تم میرے بھائی ہو، اس انداز سے۔ یعنی غربت آپ کے لیے ایسا ہے کہ دولت کسی قسم کا کوئی آپ کی زندگی کے اندر کوئی تغیر نہیں پیدا کر سکی۔ نہ صرف یہ بلکہ دربار خلافت سے جو وظیفے مل جاتے تو صحابہ کرام کا عمل یہ ہوتا تھا۔ حضرت سلمان کی زندگی کو لے لیجئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو لے لیجئے، یہ سارے کا سارا تمام کا تمام غریبوں میں تمام تقسیم کر دیتے تھے۔ حضرت سعید بن عامر کو لے لیجئے، انہوں نے بھی پیسے کو کسی قسم کا اپنے مصرف میں نہیں لائے بلکہ غریبوں کی مدد کرنا ہی زندگی کا عین مقصد سمجھا۔ اس انداز سے گورنری کے فرائض انجام دیتے ہوئے جب آ رہے ہیں تو اس وقت عالم یہ ہے
کہ بغیر ذہن کا ایک ٹٹو ہے اس کے اوپر بیٹھ کے آ رہے ہیں. ہے تو عمر نے جب دوسری مرتبہ مدائن کا گورنر مقرر کیا تو صاف طور پر اہل مدائن کو آپ نے یہ بات لکھ دی کہ جو ان کو ضرورت ہو وہ تمام دے دیا جائے اور ان کے حکم کی تعمیل کی جائے. چنانچہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی ضرورت کیا ہے, آپ کی ضرورت کیا ہے؟ ہزاروں آوازیں بلند ہوئی تو انہوں نے اس وقت کہا کہ 2 وقت کی روٹی اور میرے گھوڑے کے لیے, میرے گدھے کے لیے چارہ. اس انداز سے دے دیا. لوگ دیکھ کر تعجب کرتے تھے کہ آپ اس انداز سے یعنی ان کے ساتھ برتاؤ کرتے اور اس برتاؤ کے بعد اس انداز سے عمل کرتے کہ کسی قسم کیا دنیاوی اعتبار میں ملوث ہونا آپ کے لیے مناسب نہیں تھا. آپ جان کر تعجب کریں گے جب فتح و کامرانی ہو گئی, تمام کے تمام لوگ قبضے میں آ گئے اور ایرانیوں کے اوپر فتح و کامرانی ہوئی, یعنی 2 لاکھ کے مجمع کثیر سے 30,000 کا مجاہدین کا وہ لشکر جب جنگ پر آمادہ ہو گیا تو مسلمانوں کو ایسی کامیابی ہوئی کہ 30,000 کے ایرانی میدان کارزار میں کام آئے اور اس کے بعد 70,000 سے زیادہ خندقوں کے اندر رات میں بھاگتے ہوئے وہ اپنی زندگیوں سے ختم کر لیا, اپنی زندگیوں کو ختم کر لیا. اس انداز سے مسلمانوں کو عظیم فتح و کامرانی ہوئی. اس کے بعد جب لوگوں نے یہ چاہا کہ آپ کو امن دیا جائے تو حضرت حذیفہ بن ایمان نے ان کو بہت آسان طریقے سے امن و امان اس انداز سے دیا, جو بالغ ہے یعنی وہ خراج دے اور جو کمزور ہے, بیمار ہے یا کسی قسم کا لاغر ہے تو اس کے لیے تمام بات نہیں, لیکن مذہب کے اوپر مکمل طور پر کامیابی اور کامرانی کے ساتھ کرنے کا اختیار ہوگا. کسی قسم کا کوئی ان کے مذہب میں مداخلت نہیں کی جائے گی, لیکن مسلمان جب آئے تو ان کی ضیافت کی جائے اور پھر مسلمانوں کا استقبال کیا جائے اور اس انداز سے ان لوگوں سے تمام شرائط ہو تو پورا کا پورا شہر بڑی خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ تمام کا تمام تعاون کرنے کے لیے تیار ہوا. اور پھر جب یہ لوگ جاتے تو وہ لوگ بڑے بے چین ہو جاتے کہ کاش آپ آ جاتے اور ہماری حفاظت کرتے, اسی کے اندر ہماری زندگی ہے. یہ حضرت حذیفہ بن ایمان جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منافقین کے نام بتا دیے اور جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنت میں معیت کی بات آپ نے کہی اور یہ سعادت اور منزلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کو ملی, اور حضرت عمر اسی انداز سے بے انتہا آپ کو چاہتے اور یہ چاہتے ہوئے اس انداز سے کہ آپ دنیاوی کسی معاملے کے اندر ملوث نہیں. آپ سن کر تعجب کریں گے کہ زمین کی پیمائش جب حضرت عمر کے سامنے حضرت حذیفہ بن ایمان نے پیش کی تو کہا کہ جو لوگوں پر بول ڈالا گیا کیا وہ زیادہ تو نہیں؟ تو کہا کہ اس سے زیادہ میں نے ان کے لیے سہولت رکھ دی ہے اور اس سے زیادہ میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے. اس انداز سے حضرت حذیفہ بن ایمان کی زندگی رہی. یہ بڑے کامیابی اور کامرانی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور بڑی غربت کی زندگی, یعنی 2 مرتبہ باوجود اس کے کہ گورنر بنائے گئے مدائن کے. اس کے بعد 30 ہجری کے اندر آپ نے کہا کہ نہیں, مجھے میرے دل میں جو بات ہے میں جہاد پر شریک ہو جاؤں. یہی تو وہ جنگیں ہیں جس کے اندر خود حضرت عمر چاہتے یہ تھے کہ سپہ سالاری کے فرائض انجام دے جنگ قادسیہ میں, لیکن حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, خدا نہ خواستہ آپ کو اگر کچھ ہو جائے تو امت مسلمہ کہیں اس میں توبالہ نہ ہو جائے, اسی لیے آپ یہاں پر رہو اور مجاہدین اسلام کو یہاں سے روانہ کرو, یہ بات آپ کے لیے مناسب ہے. تو حضرت عمر نے حضرت علی اور دوسرے اکابرین صحابہ کی بات کو مانتے ہوئے آپ یہاں پر رک گئے تھے. اور اس کے بعد حیرت جب دجلہ کی کامیابی کے لیے بات ہوئی تو اس وقت ایک مجاہد جیسے حضرت حذیفہ بن ایمان اس پہ شریک رہے اور اس کے بعد کامیابی اور کامرانی کے ساتھ واپس آئے. تو پھر مدائن کی گورنری پھر آپ کو سونپی گئی. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی آپ کو سونپی گئی. حضرت عثمان غنی بھی بڑی قدر و منزلت آپ کی کیا کرتے تھے, اس لیے کہ حضرت حذیفہ میں بڑی خوبیاں تھیں. وہ خوبیاں یہ کہ رات کے اندھیرے میں بھی تیر کا نشان لے لیا کرتے تھے. آپ کے سامنے وہ جو 2 دانت تھے اس انداز سے چمکتے تھے کہ جیسے بجلی کی چمک ہو. اس انداز سے حضرت حذیفہ بن ایمان کہ اپنی زندگی کے تمام یہ حالات رہے اور صحابہ کرام آپ سے بے انتہا خوش اور ہوتے, اس لیے کہ بڑی سادگی پسند تھے کہ لوگوں کے سامنے سے گزر جا رہا ہے گورنر, لیکن لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہی گورنر ہے, اس لیے کہ بغیر ذہن کے ٹٹو کے اوپر سے گزرتے ہوئے لوگ انتظار کرتے ہوئے ٹھہرے کہ گورنر آ جائے تو ان کا استقبال کرے. تو پھر لوگوں مسلمانوں سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے, ہم بہت زیادہ دیر سے تو ان کا انتظار کر رہے ہیں, وہ آئے نہیں. تو کہا کہ وہ ابھی آپ کے سامنے سے جو گزر گئے وہی تو گورنر تھے. اس انداز سے جب لوگوں کو پتہ چلا تو وہ لوگ بڑے یعنی آپ کے شہدائی ہو گئے کہ کس سادگی کے ساتھ یہ زندگی گزارنے کے لیے شخص ہمارے اوپر آ گیا ہے. اس انداز سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اپنی اپنی خواہشاں بیان کرو, تو لوگوں نے خواہشیں بیان کرتے ہوئے کہا کہ بہت ساری دولت مل جائے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی راہ میں ہم دے دیں تو بہت بہتر ہے. لیکن حضرت عمر نے جو اپنی خواہش بیان کی کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح, حضرت معاذ بن جبل, حضرت حذیفہ بن ایمان اگر مل جائیں تو میں حکومت کے کام ان کے تمام ذمہ کر دوں
اور پھر میں اس سے تھوڑا سا سبکدوش ہو جاؤں. یعنی وہ مقام اور مرتبہ حضرت عمر کے پاس حضرت حذیفہ بن ایمان، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ مت پوچھیے، اگر یہ لوگ زندہ ہوتے تو میں ان کے حق میں دستبردار ہو جاتا. حضرت عمر نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا تھا اس دار فانی سے کوچ کرنے سے پہلے. حضرت حذیفہ بن ایمان کے پاس ایک آتش کدے کا پرستار آیا، ایک آتش کدے کا محتمم آیا، اور اس نے 2 صندوق ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے آپ کے پاس آپ کو دے دیے. اس لیے کہ آپ کی وہ تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے وہ بڑا متاثر ہوا اور لا کر دے دیا. تو حضرت حذیفہ نے کیا کیا؟ حضرت حذیفہ نے اپنے یعنی خمس کے ساتھ وہ 2 صندوق حضرت عمر کی خدمت میں بھیج دیے. تو حضرت عمر نے فوراً اس کو واپس بھیجتے ہوئے کہا ان کو فروخت کر دیا جائے اور تمام مجاہدین کے اندر تقسیم کر دیا جائے. تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ 4 کروڑ روپے 4 کروڑ درہم آئے اور تمام کے تمام حضرت حذیفہ بن ایمان نے تمام مجاہدین کے اوپر اس کی تمام تقسیم عمل میں لائی گئی. ان کا تعلق قبیلہ بنو غطفان کی ایک شاخ ابس سے تھا. اور پھر آپ جب نصیبین پہنچے تو وہاں پر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی شادی بھی اس انداز سے نصیبین میں آپ نے کر لی تھی. یعنی فتح کے بعد 9 ہجری میں جو معاہدہ لکھا گیا اس پر سوید بن مخرن کی بھی نعیم بن مخرن کی بھی دستخطیں تھیں. اس کے اندر تمام امان جو دے دی گئی تھی جس سے دشمن تمام کے تمام پورے خوش ہوئے، اور ان لوگوں کو امان اس انداز سے ہوئی کہ زندگی کے اندر پھر کسی قسم کے کوئی ان کے لیے تکلیف نہ ہو. اور پھر آپ کا عالم یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے 40 دن بعد آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور اس کے بعد آخری وقتوں میں بڑی رقت اور بڑی گریہ وزاری ہوتی ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ موت سے میں ڈرتا نہیں، لیکن اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ کل روزہ محشر میرا کیا حشر ہونے والا ہے، اس لیے مجھے تھوڑی یہ فکر دامنگیر ہے. اور اس کے بعد آخری الفاظ جو آپ کی زبان سے نکلے وہ یہی کہ اے اللہ میں تجھے بہت زیادہ عزیز رکھتا ہوں، میرا فیصلہ میری موت کو مبارک بنانا. اس انداز سے آپ نے تمام دعائیں کی اور اس انداز سے اس دار فانی سے آپ کوچ کیے. تو بزرگوں اور دوستو، حضرت عثمان غنی کے انتقال کے 40 دن بعد آپ کا انتقال ہوتا ہے. آپ اس انداز سے دار فانی سے تمام کوچ کرتے ہیں. حضرت حذیفہ بن ایمان کی زندگی کے وہ پہلو جس میں آپ نے نمایاں کام کیا وہ یہ کہ میدان کارزار کے مجاہد ہیں، علم و عمل کے مجاہد ہیں، اور پھر حافظ قرآن ہیں، درس اور تدریس کا کام بھی کرتے ہیں. اس انداز سے پھر ان تمام باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قربت کا اندازہ ہے وہ اس بات کا اندازہ اس انداز سے لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کی حد بتائی. تو ایک مرتبہ پنڈلیوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا تھا کہ یہاں تک اظہار ہونی چاہیے. یہ حضرت حذیفہ بن ایمان کے مقام اور مرتبے کا معاملہ ہے کہ حضور نے ان کو کتنا زیادہ چاہتے تھے اور کس انداز سے عزیز رکھتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے تمام فتنوں کا ذکر کیا تھا، تو بعد میں وہ تمام صحابہ کے سامنے حضور نے کیا تھا، لیکن اس میں بچنے والے حضرت حذیفہ بن ایمان تھے. حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں کہا تھا کہ وہ فتنے جو سمندر کی طرح موجیں مارتے ہوں گے وہ فتنہ کون سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بیچ میں ایک دروازہ حائل ہے. کہا کہ دروازہ توڑا جائے گا؟ تو کہا کہ ہاں. اور اس کے بعد حضرت عمر خاموش ہو گئے. پھر لوگوں نے پوچھا کہ کیا حضرت عمر جانتے تھے کہ وہ دروازہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ہاں. تو پھر آپ سے پوچھا گیا کہ وہ دروازہ کیا تھا؟ تو کہا کہ حضرت عمر خود وہ دروازہ تھے. یعنی حضرت عمر کے شہادت کے بعد فتنے اور فساد اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جس کے اوپر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اور پھر حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی اس معاملے کے اندر ہو جائے گی. معاملہ دراصل دوستو یہ تھا. اور حضرت عمر یہ تمام باتیں پوچھیں کے بعد تمام طور پر وہ مطمئن ہوتے تھے حضرت حذیفہ بن ایمان سے بات کرنے کے بعد. حذیفہ بن ایمان نے ایک مرتبہ عامر بن حنظلہ کے پاس آپ نے ایک تقریر کی اور اس کے اندر بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ قریش کسی نیک آدمی کو چھوڑیں گے نہیں، کسی نہ کسی بات میں لا کر اس کو پھنسا دیں گے اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیں گے. اس انداز سے وہ ظلم اور زیادتی قریش کے لوگ کریں گے. تو کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ بھی تو قریشی ہیں. تو آپ نے کہا کہ اس سے کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات میں نے سنی وہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر اس میں بھی اگر آ جاتا ہوں زد میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں.
اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے یوں سنائی کہ قیامت کے قریب وہ تمام سردار قوم کے منافق ہو جائیں گے اور بغیر چپل والے مسابقت کریں گے ایک دوسرے سے اونچے اونچے مکان بنانے کی۔ یہ قرب قیامت کا نتیجہ ہوگا اور اس کے بعد قیامت آئے گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں آپ سنی تھیں ان تمام باتوں کو بہت صاف انداز میں تمام لوگوں کے سامنے حضرت حذیفہ بن ایمان پیش کر دیا کرتے تھے۔ آذربائیجان کی فتح کے بعد ان لوگوں سے جو معاہدہ ہوا تو 8 لاکھ درہم پہ معاہدہ ہو گیا اور ان لوگوں کو آپ نے امان اس انداز سے بھی دی تھی۔ اور پھر آخری وقتوں میں حضرت علی بن ابی طالب کی بیعت کر لی اور بیعت کرنے کے بعد اپنے بیٹوں کو بھی وصیت کی، اور آپ کے 2 بیٹے حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ شریک ہو کر جنگ صفین میں درجہ شہادت پر فائز ہوتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن ایمان کا جو معاملہ تھا حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ، وہ محبت کا کہ مت پوچھیے، آپ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے اور ان کو بہت زیادہ چاہتے، اسی لیے اپنے بیٹوں کو بھی اس بات کی وصیت کی کہ حضرت علی بن ابی طالب کا ہر موڑ پر آپ ساتھ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی آپ کی ملاقات ہوتی تو آپ برائیوں کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھئی برائیوں کے تعلق سے آپ سوالات کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ تاکہ میں ان برائیوں سے بچ جاؤں جو حقیقت میں برائیاں ہیں، اسی لیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز کے سوال کرتا ہوں۔ یہ بات حضرت حذیفہ بن ایمان نے بتائی تھی۔ ایرانیوں سے جب جنگ ہو رہی تو ایرانی اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیے، اور حضرت حذیفہ بن ایمان کے ساتھ خاقہ بن عمر ہے، معدی بن کرب ہے، جریر بن عبداللہ البجلی ہے، یہ تمام لوگوں کے ہوتے ہوئے ان لوگوں نے دیکھا کہ خلاف فتح نہیں ہو رہا ہے، فتح کرنے کے واسطے کچھ ترکیب نکالنا چاہیے۔ چنانچہ خاقہ بن عمر کو وہاں پر چھوڑ دیا گیا، سارے کے سارے مسلمان وہاں سے ٹینٹ اٹھا کر آگے لے چلے۔ ایرانیوں نے یہ سمجھا کہ اب تمام کے تمام یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں۔ پھر انہوں نے خاقہ سے مقابلے کے لیے جب نکلے اور ان سے مقابلہ ہونے لگا، تب یہ لوگ پھر واپس آ گئے اور تمام ایرانیوں کو اس انداز سے گھیر لیا کہ تمام کے تمام پھر مسلمانوں کو فتح و کامرانی ہوئی۔ اور حضرت حذیفہ بن ایمان جس جنگ کے اندر صفت سالاری کے فرائض انجام دے رہے تھے، وہ معاملہ یہ تھا کہ اس انداز سے مسلمانوں نے اپنی اس ہوشیاری کے ساتھ ان لوگوں کو تمام گرفتار کیا اور ان لوگوں کو تمام کے تمام یعنی ختم کیا اور اپنی فتح و کامرانی کا جھنڈا آپ نے گاڑ دیا۔ یعنی وہ تمام کا تمام محاصرہ جو مدتوں سے تھا، مسلمانوں کی تھوڑے فہم و فراست سے تمام کا تمام ختم ہوا اور مسلمانوں کو کامیابی اس انداز سے ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک امیر نے آپ کو جب پانی آپ نے مانگا تو پانی کٹورے میں، چاندی کے کٹورے میں آپ نے پیش کیا، تو کٹورا دے مارا آپ نے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے اجتناب کرنے کے لیے حکم دیا، منع کیا، تو پھر تم چاندی کے کٹورے میں مجھے پانی پلاتے ہو۔ اس انداز سے آپ نے اس کٹورے کو پھینک دیا تھا اور پینا آپ نے پسند نہیں فرمایا تھا۔ یعنی سادگی کا یہ عالم تھا کہ کسی قسم کا کوئی معاملہ یعنی حکومت پر بھی بار نہیں، اور اپنی زندگی کے اندر بھی بالکل سادگی کے ساتھ گزارنا حضرت حذیفہ بن ایمان کا یہ شیوا رہا۔ اسی انداز سے آپ نے تمام کی تمام زندگی گزار دی، جس کی وجہ سے حضرت عمر بڑی خوشی کا اظہار فرماتے تھے کہ تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، تم میرے بھائی ہو۔ اس انداز سے حضرت عمر بڑے خوشی کا اظہار فرماتے تھے حضرت حذیفہ بن ایمان سے ملنے کے بعد۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں رباط پر جب فوج کشی کی گئی تو 3 مرتبہ یہ سعادت اور منزلت حضرت حذیفہ بن ایمان کو ملی۔ پہلی مرتبہ بھی آپ گئے، دوسری مرتبہ بھی آپ ہی کی سپہ سالاری کے اندر اس باپ کو فتح کرنے کے لیے گئے، اور تیسری مرتبہ بھی پھر فتح کرنے کے لیے آپ ہی کو منتخب کیا گیا، اور اس انداز سے فتح و کامرانی حضرت حذیفہ بن ایمان کے قدم چومنے لگی۔ حضرت عثمان غنی اس معاملے کے اندر بڑے خوش رہے۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آپ نے ان کو بھی رائے دی، اور حضرت عثمان غنی نے یہ نہیں چاہا کہ ان کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی خون خرابہ ہو۔ آپ 100 سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روایت اس انداز سے کیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی بہت جلدی نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ نے بلا کر کہا کہ اس انداز سے اگر عبادت تم کرو گے تو یہ عبادت قبول نہیں ہوگی، بلکہ نماز کے اندر بہت اہتمام کیا جائے اور بہت آہستگی کے ساتھ، بہت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، اور جلدی سجدہ جلدی نماز پڑھنے سے یہ نماز بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ نے ان کو ہدایت کی کہ آپ بہت اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں تاکہ آپ کی عبادت بارگاہ رب العزت میں قبول ہو سکے۔ لوگوں کو امیروں کے پاس جانے سے منع بھی فرمایا کرتے، اور آخری وقتوں میں تو یہ بھی فرمانے لگے کہ کاش اگر میں اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھا رہتا، کوئی لوگ مجھ سے ملنے نہ آتے
اور میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا اور اس انداز سے گزر جاتا. گریہ وزاری کا مقصد تو یہی تھا کہ اللہ کے حضور جواب دینا ہے، اور جواب دوں تو میں اس معاملے کے اندر کتنا کامیاب ہو سکوں گا. اور پھر دعا کرتے رہے کہ پروردگارا میری موت کو مبارک بنانا، اس لیے کہ میں نے دنیا میں صرف تیری رضا چاہیے، اس کے علاوہ میرے سامنے کوئی اور مقصد نہیں تھا. یہ بات حضرت حذیفہ بن ایمان آخری وقتوں تک بھی ادا کرتے رہے تاکہ زندگی بڑی سہل ہو جائے، اور زندگی کے اندر یعنی مرنے کے بعد بھی کسی قسم کا جو جواب دہی کا تصور ہے اس کے اندر مکمل طور پر پورے اترے. اسی لیے گریہ وزاری تھا، کہا کہ موت سے مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں، موت تو یقیناً آنے والی ہے، اس بات سے میں نہیں. اس لیے کہ دوسرے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد، تو آپ نے کہا کہ ہاں بلا شبہ صحیح ہے، لیکن میرے گریہ وزاری موت کے ڈر سے نہیں ہے. اس انداز سے آپ نے فرمایا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت حذیفہ بن ایمان کی زندگی میں جو باتیں آ گئی ہیں، یعنی اپنے آپ سے زیادہ جو محتاج ہو، غریب ہو، اس کے لیے تمام اعانت کی جائے. پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور بھی ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ بلکہ نماز میں اگر جلدی اگر کی جائے تو یہ نماز قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر بڑے اطمینان اور استقلال کے ساتھ نماز ادا کی جائے. اس انداز سے انہوں نے جو بات تمام امت مسلمہ کو بتائی ہے، اسی کے اوپر کاربند رہنے کے لیے بارگاہ رب العزت میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو بتائے، ان اپنے اسلاف کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے. اور جس انداز سے انہوں نے زندگی کے دن گزارے، اللہ تعالی ہم کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر ہم چلتے ہوئے اپنی زندگی کو استوار کر سکے. اس لیے کہ آخرت کا جو تصور ہے دنیا میں گناہوں سے روکنے کے لیے سب سے بڑا حربہ، سب سے بڑی چیز ہے، اور آخرت کا تصور ہی آدمیوں کو گناہوں سے بچا سکتا ہے. اللہ تعالی ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ علی محمد النبی الامہ وآلہ وصحبہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا ربي